السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کہ فرقوں کا مسئلہ تو حل ہو چکا ہے آج کے زمانے میں، بہت کلیئر ہو گیا ہے۔ جیسے میں سنتا تھا، کہا جاتا تھا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی نہیں جائیں گے، تو میں سوچتا تھا کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانی دماغ ہے یہ، سوچنے پہ پابندی نہیں لگ سکتی۔ اور بھی لوگ کہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس عمر میں آ کے حالات اور واقعات نے بالکل بتا دیا کہ ہاں جی ایسے ہی ہوگا۔ وہ کیوں ہوگا؟ مثلا جب امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا واقعہ تھا تو اس وقت پوچھا جاتا ہے کہ باقی بھی تو مسلمان تھے، اگر امام حسین علیہ السلام حق پر تھے تو وہ کیا تھے؟ وہ کہاں تھے؟ وہ وہاں تھے جہاں پہ آج کے مسلمان ہیں، جہاں پہ آج کے مسلمان ہیں۔ ایک غزہ کا معاملہ ہوا، شام کا معاملہ ہوا، لیبیا کا معاملہ ہوا۔ افغانی سنا تھا ہم نے بڑے جہادی ہیں جناب، بڑے جنگجو ہیں جناب، لیکن نہ وہ غزہ کی جنگ میں کہیں ان کا نام آیا، نہ وہ نظر آئے، نہ شام کی جنگ میں وہ کہیں نظر آئے، نہ کچھ ہوا۔ اسرائیل جہاں جہاں پہ بھی کھڑا ہوا وہ کبھی نہیں کھڑے ہوئے۔ ہاں، امریکہ جن نے جب ڈالر خرچ کیے جہاد کے لیے تو افغانی بڑے ذوق و شوق سے لڑے۔ آج بھی افغانیوں کے پاس ڈالر آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کیوں آ رہے ہیں؟ یہ معلوم کریں، سوچیں، دماغ لڑائیں، آج کیوں آ رہے ہیں؟ آج بھی وہی ہیں مسلمان جہاں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کہ اس وقت کے حکمران نے یعنی کہ یزید نے مسلمانوں کو، کسی کو جکڑ بند لگایا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، کسی کو ناکے لگائے ہوئے تھے کہ کوئی کربلا کی طرف امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ مل نہ سکے، اور کچھ لوگوں کو لالچ دیے ہوئے کہ تمہیں فلاں کی حکمرانی دوں گا، تمہیں یہ دے دوں گا، تمہیں وہ دوں گا۔ آج بھی وہی ہے۔ آج غور کریں، عرب حکمران شیعہ، اسرائیل تو ایران تو شیعہ ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ ایران شیعوں کی مدد نہ کریں۔ غزہ والے بھی کیا شیعہ تھے؟ غزہ والے بھی کیا شیعہ ہیں؟ نہیں، وہ اہل حق ضرور ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں۔ لیکن کوئی وہاں پہ اہل سنت نہیں آیا مدد کے لیے۔ کیا شام بھی شیعہ ہے؟ نہیں، شیعہ بہت کم ہے وہاں پہ، وہاں بہت کم ہے شیعہ، لیکن وہاں پہ بھی اہل سنت کوئی نہیں آئے مدد کے لیے شام کی۔ کیا لیبیا شیعہ ہے؟ وہاں پہ بھی نہیں آئے۔ کیا بات ہے؟ چیک کریں، معلوم کریں، سچ جان کے جئیں، مریں تو سچ جان کر مریں، جئیں یا مریں دونوں صورتوں میں سچ جان کر۔ لا علمی میں نہ زندہ رہیں، نہ لا علمی میں مر جائیں۔ سمپل۔ لا علمی بڑی خطرناک چیز ہے، وگرنہ روز جزا والے دن بڑی پریشانی ہو جائے گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو فلانے مفتی نے، فلانے عالم دین نے یہ بتایا ہوا تھا، تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں ہمارے پیشوا ہم سے جان چھڑا رہے ہوں گے جو شر پہ ہوں گے کہ ہم نے تم سے غلط وعدہ کیا تھا، حق تو دوسری طرف تھا، تو ہماری باتوں میں کیوں آئے؟ دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں بچاؤ، لیکن وہاں پہ بچانے کا فارمولہ ایک ہی ہے، حق کا ساتھ دو، حق کے لیے کھڑے ہو، حق کی بات کرو، حق کو سمجھنے کی کوشش کرو، وگرنہ یہ بات کسی کے کام نہیں آئے گی، بھلے وہ شیعی ہو، بھلے وہ
بریلوی ہو دیوبندی ہو وہابی ہو یا اینڈ ایکسٹرا کچھ اور ہو، حق کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہے۔ فرقہ وہاں پہ کوئی فرشتہ یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی فرشتہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے، آپ کا ایمان کس پہ تھا یہ پوچھا جائے گا، اور آپ کس امام کے پیش کو ماننے والے تھے، کس کے فالوور تھے، تو وہ واضح ہو جائے گا۔ زیادہ ایشو پہ میں بات نہیں کروں گا، ہمیں صرف میں ایک کویشچن دے رہا ہوں آپ کو، اپنے آپ کو، سب کو، وہ یہ کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، بس یہ معلوم کرنا ہے ہمیں۔ خیر کے ساتھ کھڑے ہیں کہ شر کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کھڑے ہم شر کے ساتھ ہوں، کہتے رہے منہ سے بھلے۔ مثلا ایک مثال ہے، ایسے سمجھ لیں کہ میں یزید کی فوج میں کھڑا ہوا ہوں اور کھڑے ہو کے وہاں کہہ رہا ہوں کہ میں امام حسین کے علیہ السلام کے ساتھ ہوں، تو کیا میری بات قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کہتا رہوں، تسبیح پڑھتا رہوں کہ میں امام حسین کے ساتھ ہوں، میں امام حسین کے ساتھ ہوں، اور جب یزید کی طرف سے زبان چلانی ہو، تلوار چلانی ہو یا کوئی اور کا عمل انجام دینا ہو تو وہ یزید کے لیے، اور شفاعت مانگوں میں امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ میری شفاعت کریں، کیونکہ میں تو آپ کی تسبیح پڑھ رہا تھا، بھلے یزید کی فوج میں تو تھا۔ آج کا مسلمان بھی یہی سوچے کہ وہ تسبیح کوئی سی بھی پڑھتا رہے، اپنی زبان جس کے لیے استعمال کر رہا ہے شفاعت اسی سے مانگنی ہے، جس سے بات کرنی ہے، جس کے لیے بات کر رہے ہیں شفاعت اسی سے مانگنی ہے، عمل جس کے لیے کر رہے ہیں شفاعت اس سے مانگنی ہے۔ سمپل، اس میں کوئی زبانی تسبیحوں سے مسئلہ نہیں بنے گا، میرا نہیں خیال ہے اس پہ۔ آپ پریکٹیکلی جہاں پہ بھی میکسیمم لیول پہ آپ جو کر سکتے ہیں میں کر سکتا ہوں، ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں خیر کو پہچاننا چاہیے۔ والسلام، اللہ حافظ۔